صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ اکبر، بے شمار واقعات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ کیسے کیسے ظلم صحابہ کرام پر ڈھائے گئے، گردنیں اڑائی گئی، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور سارے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، نیزے کھود کھود کے، مگر ان کی زبان پر بس یہی تھا کہ رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا داتا اللہ ہے، ہمارا دستگیر اللہ ہے، وہی ہے جو بھی کچھ ہے اور اس کے ماں سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، رومی کافروں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ، تم نصرانی بن جاؤ، محمد کے دین کو چھوڑ دو، میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ جو ہے وہ تمہیں دے دوں گا اور اپنی شہزادی سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے کہ تم مجھے آدھی سلطنت کی بات کہہ رہا، اگر پوری سلطنت تو مجھے دے دے تب بھی میں پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے دین سے نہیں ہٹ سکتا، اللہ کے دین پر میں ڈٹا رہوں گا، جمع رہوں گا۔ کہا اچھا، اگر تم میری بات نہیں مانتا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا یہ تمہیں اختیار ہے، اگر تم قتل کرنا چاہو تو مجھے قتل کر سکتے ہو، مگر میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ رب اللہ، میں اپنے کلمے سے نہیں ہٹ سکتا۔ بادشاہ نے چرخی میں سے اتروایا اور اس کے بعد اس وقت بادشاہوں کے ظلم و ستم میں سب سے بڑا جو ظلم اس وقت مانا جاتا تھا، تانبے کی دیر جو ہے اس کو، بڑی سی دیر اس کو آگ میں تپایا جاتا، جب وہ لال سرخ ہو جاتی تھی پھر اس دیگ کو منگا کر اس کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو ڈالا جاتا۔ عبداللہ بن حذیفہ ان کے سامنے ہی دیگ جو ہے بادشاہ نے، رومی بادشاہ نے منگائی اور وہ تپتی ہوئی جھلستی ہوئی دیگ، بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں مسلمان جو قیدی ہے اس کو لے کر آؤ۔ جب اس قیدی کو لایا گیا تو بادشاہ کے حکم پر اسے چرخی پہ چڑھا کر اس کو دیگ کے اندر ڈال دیا۔ جب دیگ کے اندر ڈالا گیا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ بن حذیفہ جو ہے وہ دیکھ رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ چرمر ہو کر رہ گئے، ہڈیاں چمکنے لگ گئی، گوشت جسم میں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو، اگر تم باز نہیں آئے، تم نے نصرانیت کو قبول نہیں کیا تو یاد رکھو تمہارا حشر بھی ہم ایسا ہی کریں گے۔ کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مگر میں محمد کے دین سے نہیں ہٹ سکتا۔ یعنی دین پر اتنی استقامت کہ اللہ اکبر، آج تو کوئی ذرا سا ہمارے سر پر اگر گن رکھ دیتا ہے تو ہم ہر برا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر یہ صحابہ کرام، تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے یہ تجھے اختیار ہے، انہیں میری جان لینی ہے لے لے۔ بادشاہ نے حکم دیا بھائی عبداللہ کو چرخی میں چڑھا دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو چرخی میں چڑھا دیا گیا تاکہ دیگ میں ڈالا جائے۔ اب جب دیگ میں ڈالنے کی تیاری تھی تو بادشاہ کی نظر حضرت عبداللہ بن حذیفہ پر پڑی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بادشاہ کو کچھ آسرا محسوس ہوا کہ شاید یہ کچھ بگڑ گیا ہے، شاید کچھ امید اس کو نظر آئی کہ یہ نصرانیت کو قبول کر لے گا اور میری بادشاہت کے اندر پارٹنر بن جائے گا اور میری شہزادی سے شادی کر لے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو اتار کے میرے پاس لاؤ۔
عبداللہ بن حذافہ کو اتار کر اس بادشاہ کے پاس گئے، کہا ہاں بھائی کیا کہتے ہو، تم رو رہے تھے، شاید تم نے ارادہ چینج کر دیا۔ کہا ایسی بات نہیں ہے، میں تو اس بات پر رو رہا تھا کہ یا اللہ آج میری ایک جان ہے جس کو میں اس عذاب کے ساتھ تیرے سپرد کرنے لگا، اے اللہ میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی اور میں اپنی ہر جان کو اسی طرح تیرے نام پر، تیرے دین پر، تیرے نام پر میں قربان کر دوں۔ یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہارے سامنے اب ایک اور بات ہے، اگر تم اس کو منظور کر لیتے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کو قید خانے میں جیل میں ڈال دیا، دیر میں نہیں ڈالا، کئی دنوں تک ان کو جیل خانے میں ڈال کر بھول گئے، اور کئی دنوں کے بعد جب عبداللہ بن حذافہ کے سامنے خنزیر کا گوشت جو تھا وہ پیش کیا گیا اور شراب جو تھی وہ پیش کی گئی۔ شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بادشاہ کو، اس کے حواریوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار اتنے دن سے بھوکا پیاسا ہے اور اس نے اس کو کھایا نہیں، اس کو پیا نہیں۔ بادشاہ نے اپنے پاس عبداللہ بن حذافہ کو بلایا، اس کی وجہ پوچھی، بھائی کیا بات ہے، اتنے دن سے تم بھوکے پیاسے تھے، تم نے اس کو کھایا نہیں، پیا نہیں۔ کہا وہ مباح تو ہو گیا تھا میرے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جہاں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم پر حرام کر دیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کو حرام کر دیا، والدم، اور خون کو حرام کر دیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا، وما اہل به لغیر اللہ، اور ہر اس چیز کو حرام کر دیا ہے جس پر اللہ کے ماں سوا کسی غیر کا نام لیا جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ فلانے صاحب کی نیاز ہے، یہ عبداللہ غازی کی نیاز ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، تو وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس چیز پر بھی اللہ کے ماں سوا کسی کا نام لیا گیا وہ حرام۔ ہندوستان کے اندر باقاعدہ نام نہاد مسلمانوں کا ایسا گروپ موجود ہے کہ وہ جب قربانی کرتے ہیں، ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں بھائی، چوری پھیلتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر، وہ اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، عبداللہ غازی یا عبداللہ غازی یا فلاں یا عبد القادر جیلانی، یہ کہتے ہوئے وہ بات کرتے ہیں۔ تو ہندوستان سے مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اور جو مسلمان ہمارے ہیں موحدین، ان کے ہاں جو ہے اجتماعی قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب ان کے ہاں جگہ باقی نہیں ہے، مگر ایسے لوگ جو ہے وہ بھی اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، تو کیا ہم حصہ ادھر ڈال سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اللہ رب العزت نے مطلقاً اس چیز کو حرام قرار دیا، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اللہ رب العزت نیت کے مطابق اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ آپ قربانی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، مگر آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ آپ کو ان کے ساتھ شدید شمولیت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر عبداللہ بن حذافہ جو ہے ان کے سامنے سور کا گوشت پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی، انہوں نے اس کی طرف قطعی طور پہ اتفاق نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے یہ تمام چیزوں کو حرام کر دیا۔ آگے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اللہ فرماتا ہے ہاں اگر کسی کی جان جانے کا خدشہ ہے اور کھانے کو حلال چیز کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، حرام جانور ہے، مردار کا گوشت ہے اور خنزیر کا گوشت ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح پینے کے لیے 2 قطرے 2 گھونٹ جان بچانے کے لیے اگر شراب لی
ملا دیے جائیں جس سے اس کی جان بچ جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام کا بھی کھا سکتا ہے، وہ شراب بھی پی سکتا ہے، بس صرف اس قدر کی جان بچ جائے. ایسا نہیں کہ اللہ نے اب تو اجازت دے دی چلو بھائی میں پوری ایک بوتل ہی چلا جاؤں یا پیٹ بھر کے کھا لوں. اجازت تو ملی مگر صرف اس قدر کی جان بچ جائے. تو عبداللہ بن حذافہ جو ہے وہ کہنے لگے میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے مگر میں تم جیسے اللہ کے دشمن کو یہ کھا کر یہ پی کر خوش کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لہذا میں نہ اس کو کھاؤں گا نہ پیوں. وہ بادشاہ سمجھ گیا بڑا ٹھیک ہے، اپنے ایمان پر بڑا مضبوط ہے. کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرو تم میرے ماتھے کا بوسہ دے دو، تم اور تمہارے جتنے بھی قیدی مسلمان ہیں تم میرے ماتھے کا بوسہ لو، میں ان کو رہا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا. عبداللہ بن حذافہ نے اس کی اس بات کو تسلیم کر دیا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا. اس بادشاہ نے بھی اپنی بات کو نبھایا، عبداللہ بن حذافہ کو بھی رہا کر دیا اور جتنے صحابہ تھے سب کو رہا کر دیا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، سارا ماجرا سنایا کہ امیر المومنین ایسے ایسے ہوا. تو حضرت عمر فرمانے لگے تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ تمام کے تمام عبداللہ کے ماتھے کا بوسہ ہے اور میں اس چیز کی ابتدا کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کا بوسہ لیا. پھر تمام صحابہ نے فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا